بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیات 104 سے 112 تک ان پر کچھ بات چیت کریں گے۔ جی۔ ان آیات میں جیسے ہم جانتے ہیں ابتدائی مسلم معاشرہ، پھر اہل کتاب سے تعلقات اور اللہ کے احکامات کے حوالے سے کافی اہم رہنمائی ملتی ہے۔ تو آئیے ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ آیات اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کے لیے بہت عملی ہدایات فراہم کرتی تھیں، اور ظاہر ہے آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ شروع ہی میں آیت 104 میں ایک بڑی خاص ہدایت ہے الفاظ کے استعمال کے بارے میں۔ رائنا کہنے سے منع کیا گیا اور انظرنا کا حکم دیا گیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ جی یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، رائنا کا لفظ عربی میں تو ٹھیک تھا، مطلب ہمارا خیال رکھیے، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ یہودی لوگ اپنی زبان میں اسی سے ملتا جلتا لفظ استعمال کرتے تھے جس کے معنی توہین آمیز تھے۔ تو خدشہ تھا کہ وہ مذاق اڑانے کے لیے یا غلط معنی میں یہ لفظ استعمال کریں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم انظرنا کہو، جس کا مطلب واضح ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ بالکل، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا وَاسْمَعُوا، یعنی غور سے سنو بھی۔ تو یہاں ادب اور بات کو توجہ سے سننا دونوں پر زور ہے۔ الفاظ کی نزاکت بہت اہم ہے۔ صحیح، یہ تو ہوئی آپس کی گفتگو کا ادب، لیکن فوراً بعد آیت 105 اور پھر 109 میں باہر کی مخالفت کا ذکر آتا ہے، کچھ اہل کتاب اور مشرکین کا حسد۔ جی ہاں، قرآن پاک بتاتا ہے کہ کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حسد کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر اللہ کی کوئی بھلائی، کوئی رحمت نازل ہو۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، حق سامنے ہو پھر بھی حسد۔ ایسا ہی ہے، تو اللہ نے اپنا اصول بتایا کہ وہ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت دی کہ فی الحال جب تک اللہ کا کوئی واضح حکم نہ آئے ان لوگوں سے درگزر کرو، معافی کا معاملہ رکھو، فاعفو واصفحوا، یعنی صبر اور برداشت اور اللہ پر بھروسہ۔ بالکل، یہ بیرونی مخالفت سے نمٹنے کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ اچھا، پھر آیت 106 میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص اختیار کی بات کرتا ہے، نسخ کی، یعنی ایک آیت کو منسوخ کر کے دوسری لانا۔ یہ تصور تھوڑا سمجھنے میں مشکل لگتا ہے کبھی کبھی۔ دیکھیں، نسخ کا مطلب ہے کسی حکم کو بدلنا یا منسوخ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ کوئی آیت منسوخ کرتا ہے یا اسے بھلا دیتا ہے تو اس سے بہتر لاتا ہے، یا کم از کم اس جیسی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وقت اور حالات کے لحاظ سے کون سا حکم انسانوں کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ یہ اللہ کے لامحدود علم اور قدرت کی دلیل ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ الہی رہنمائی مطلب وقت کے ساتھ ساتھ بہترین شکل اختیار کرتی ہے۔ صحیح، اللہ کا اختیار کامل ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ہوئی بات آیت 108 میں ایک تنبیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال نہ پوچھو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ جی، یہ اس لیے کہ بعض اوقات لوگ بلا وجہ یا شک کی بنیاد پر یا امتحان لینے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوالات کیے تھے جنہوں نے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کیں، جیسے وہ گائے والا واقعہ۔ بالکل، تو مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد ایسے غیر ضروری سوالات کر کے کفر کی طرف نہ پلٹ جاؤ۔ ایمان کو کفر سے بدلنا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو منفی پہلو سے تو منع کیا گیا، لیکن پھر مثبت طور پر کیا کرنے کا کہا گیا؟ فوراً بعد آیت 110 میں مثبت حکم آ گیا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ ہیں ایمان کے عملی تقاضے۔ یعنی صرف دل سے ماننا کافی نہیں، عمل بھی چاہیے۔ جی ہاں، اور پھر اطمینان دلایا گیا کہ جو نیکی بھی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں آیات 111 اور 112 میں ایک دعوے کا ذکر ہے جو اہل کتاب کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے۔ قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ قرآن اسے کہتا ہے کہ یہ محض ان کی آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں، دل کا امانی یہم، اور پھر چیلنج کرتا ہے کہ اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ قل ہاتوا برہانکم، یعنی صرف دعویٰ کافی نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور پھر آیت 112 میں ایک بڑا بنیادی عالمگیر اصول بیان کر دیا گیا۔ نجات کا معیار یہ نہیں کہ آپ کس گروہ سے ہیں،
بلکہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہے؟ اسلم وجہہ للہ، کیا آپ پوری طرح فرما بردار ہیں؟ اور دوسری شرط؟ دوسری شرط وہوا محسنن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی صرف ماننا نہیں، اچھے عمل بھی کرنا۔ تو جو بھی یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان آیات میں ہمیں گفتگو کے ادب سے لے کر مخالفت پر صبر، اللہ کے اختیار کو سمجھنے، بیجا سوالات سے بچنے اور پھر عملی نیکیوں یعنی نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جی، اور سب سے اہم بات، نجات کا راستہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو خلوص دل سے اللہ کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں ایک بات جو آخر میں سوچنے کی ہے وہ یہ کہ آیت 112 کا یہ اصول، اللہ کے آگے جھکنا اور نیکوکار ہونا، یہ کیسے نجات کے ان تمام دعووں کو رد کرتا ہے جو کسی خاص نسل یا گروہ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک یونیورسل معیار ہے جو صرف اللہ سے تعلق اور ہمارے اپنے اعمال پر مبنی ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے۔ اس عمدہ گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔